إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تمام تعریفیں وحدہ لا شریک اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، اسی کی کبریائی و بڑائی ہے، اور ہماری تمام عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء اور رسولوں پر، خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت تک ہر خیر ہر بھلائی کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا ہے، اور ہر شر ہر برائی ہر فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور خود بھی بچتے رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، جسے بقر عید کہا جاتا ہے۔ تمام لوگ اس عید کی خوشیوں کے اندر شامل حال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی اس خوشیوں کی اللہ تبارک و تعالی اس کو اور مزید اضافہ فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، آج کے دن ہم تمام قربانی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم انجام دیتے ہیں۔ ہم جانور پر چھری چلاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح کے یہ قربانی جو ہم جانور کی کر رہے ہیں، یہی مقصد کو یاد کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے نفس کی قربانی دینے والے بنے۔ ہم ہمارے نفس کے اعتبار سے جس طرح آج دنیا کی خواہشات کے اندر، گناہوں کے اندر جس طرح کے ہم دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک دم ہماری حالت بدل جاتی ہے، اور ہماری زندگی کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہر کوئی قرآن کو پڑھنے لگتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزہ استغفار کے اندر، توبہ کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، پھر سے ہم اپنی نفسانی خواہشات، دل جیسے بولے گا ہم ویسے ہی کریں گے، پھر سے ہم اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کبھی جمعہ کا موقع آتا ہے یا کوئی عیدین کا موقع آتا ہے تو پھر ہم پھر سے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ میں جو آیت
پڑھی گئی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تمہارے ہم کو خون کی کوئی ضرورت ہے نہ ہی گوشت کی کوئی ضرورت ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو سانس ہماری زندگی کے اندر باقی ہے، اگلی ظہر کی نماز کے آنے تک وہ رہے گی یا نہیں رہے گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ عید الاضحیٰ جو ہم نے نماز ادا کی ہے، ظہر کی نماز تک نہ جانے کون اس دنیا سے جائے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ جس طرح کہ آج ہم قربانی کرتے ہوئے ایک سنت کو ہم انجام دیتے ہیں، اسی طریقے کے مطابق ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم کو زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس طرح تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تجارت کس طرح کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے، لیکن یہ ہماری کمی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے، مشاہدہ کرتے ہوں گے، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنے آخری وقت میں جب بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جب کف افسوس ہتھیلیوں کو ملتے ہوئے کہتے ہیں اے کاش کہ اگر میں پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آخری وقت میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی آنکھوں میں دیکھنے کی قوت ہے، کانوں میں سننے کی قوت ہے، زبان میں بولنے کی قوت ہے، ہاتھ پیروں میں چلنے دوڑنے کی قوت ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادتوں کی طرف لوٹ آنا ہے۔ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ زندگی بھر تو گناہ کر لیے، اب تھوڑی دن بچے ہوئے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے زندگی گزار دو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آ جاؤ، گناہ اگر ہو گئے ہو تو آ جاؤ، ایک مرتبہ مجھ سے توبہ کر لو، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ کے سامنے سچی توبہ، اے اللہ اب تک جو کچھ گناہ ہوئے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم سامعین اکرام، جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کو پیش کیا، اپنے والد آزر سے کہا کہ اے ابا، جو بت تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہو، اسی کی تم پوجا کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی معبود برحق ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ والد نے کیا کیا؟ گھر سے باہر کر دیا۔ جب انہوں نے یہ پیغام پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہ تنہا معبود برحق ہے، وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت ہونی ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے سنانا ہے، اور کسی سے نہیں سنانا چاہیے۔ یہ جو تم بت بنائے ہوئے ہو، یہ بت پرستی، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ لیکن آزر نے کیا کہا کہ ہم اپنے باپ دادوں سے یہ طریقہ کرتے آ رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے، گھر سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو سمجھایا، اپنے علاقے والوں کو، اپنے پہچان والوں کو، تمام کو سمجھایا، ان لوگوں نے بھی نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا پورے، اور ایک بت کو چھوڑ دیا، اور تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایک بت ٹھہرا ہوا ہے، تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کام تو ابراہیم ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ تمام ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ کام تم نے کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی یہ جو ٹھہرا ہوا ہے اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، میں یہی بات تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، تم اسی کے سامنے جا کر اپنی پریشانیوں کو سنا رہے ہو، یہ کیا ہو گیا تم کو؟ کیسی عقل ہے تمہاری؟ یہی بات ہم تمام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے واسطے آج کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، کتنی ایسی قبریں ہیں، کتنی ایسی مزاریں ہیں، تمام لوگ جا کر ان کو سنا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ہماری مراد پوری کر دو، حضرت ہماری بات اللہ تک پہنچا دو۔ حضرت اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں،
ہم کو موقع ملا ہے زندگی کے اندر، براہ راست ہم خود ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، تمام لوگوں نے پلاننگ کی، بادشاہ نمرود کے پاس گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور آگ بھی اتنی خطرناک آگ ہے کہ وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، اتنی بھیانک، اتنی خطرناک آگ۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آ رہے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے اندر حفاظت فرمائی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا ہے کہ تم غیر ذی زرع کہ اس وادی میں چھوڑ آؤ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو۔ پھر وہ واقعہ بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ خواب میں یہ بات بتائی گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے بھی کہا قال یا ابا، اے میرے ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر دیجئے، انشاءاللہ ہم صبر کرنے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تمام واقعہ جو قربانی کا ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ تمام چیزیں آج جو ہم عمل کے اندر لے کے آنے والے ہیں، ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام تک توحید کی دعوت دی ہے، گھر سے نکلنا برداشت کیا، شہر سے باہر کیا گیا، جس کا شہر بچپن میں جنہوں نے زندگی کو گزارا وہاں پر تمام دوست احباب رشتہ دار وہاں سے دور کر دیے گئے، وطن کو چھوڑنا پسند کیا، گھر کو چھوڑنا پسند کیا، آگ میں ڈالے گئے اور بیٹے کی قربانی کے لیے کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبول وہ کرتے گئے اور تمام امتحانات کے اندر وہ کھرے اترتے گئے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کی جو تمام چیزیں آزمائشوں کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتی ہیں، کبھی ہم کسی اپنے بھائی کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، کسی پتھر کے سامنے، کسی چادر کے سامنے نہیں کرنا، کسی مزار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ وہ ہمارا دوست ناراض ہو جاتا ہے، دوستی چھوڑ دیتا ہے، ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ کہ ہمارا دوست ناراض ہو گیا تو کیسا ہم بولتے چل تو بھی صحیح میں بھی صحیح۔ حضرت ابراہیم نے صحیح نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا صحیح وہ ہے جو ایک اللہ کی عبادت ہے، تم جو کرتے ہو وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ گھر چھوڑنا برداشت ہے، شہر چھوڑنا برداشت ہے، ہر چیز آگ میں جانا برداشت ہے، اللہ کی توحید کے لیے ہر چیز قابل قبول ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے، ہم سے شرک نہ ہو، شرک نہ ہونے پائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عید کو قبول فرمائے۔ جس طرح چہرے پر مسکراہٹیں ہیں، سفید کپڑوں میں ہم ملبوس ہے، لباس پہنے ہوئے ہیں، صبح صبح ہم نے پانی بھی نہا لیا، اپنے بدن کو صاف کر لیا، آج اپنے دلوں کو بھی صاف کر رہے ہیں۔ دلوں کے اندر جو کدورت ہوتی ہے، جو میل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلام کے لیے ہاتھ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہ سامنے سے آتا ہے تو ہم دوسری گلی سے نکل جاتے ہیں کیونکہ بات بند ہو گئی، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی تھی، بات بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہما ابدأ من السلام، کہ ان دونوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے پہل کر کے سلام کرتا ہے، جو اپنے ایمان والے بھائی کو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے اور خندہ پیشانی سے مسکراتے چہرے سے ملاقات کرتا ہے۔ تو ہم سب سے مسکراتے ہوئے ملاقات کریں، اور آج کی خوشیوں کے اندر جس طرح ہم قربانی کا گوشت کھاتے بھی ہیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں اسی طرح دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ اچھا گوشت ہم نے فریج کے اندر رکھ لیا ہے اور جو ہڈیاں چچڑے وغیرہ بچ گئے ہیں وہ غریبوں کو ہم بانٹنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کیونکہ ہم بھی بہت بڑے آدمی ہیں، کیونکہ ہم نے بھی قربانی کی۔ ایسا نہیں ہے، ایمان والا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے تو اچھا رکھ لیا اور دوسرے کے لیے
خراب چیز کو دے دیا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا اپنے لیے جو پسند رکھتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند رکھتا ہے۔ اور خاص کر آج کے دن صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے قربانی تو کر دی ہے اور پانی وہاں سے بہا دیا، اب وہ گندگی روڈ پہ پڑی ہوئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ جس طرح بہت سارے لوگ تہواروں میں پٹاخے جلاتے ہیں، کسی کی آنکھوں کو نقصان ہوا، کسی کا گھر جل گیا، کسی کی پریشانی ہو گئی، لیکن یہ دوسرے مذاہب کے اندر ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ دعوت دیتا ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، سب کو اپنی عید کے اندر شریک کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جو جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آج خاص کر تمام عالم اسلام کے اندر غزہ کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحلیم۔